عربوں کو پیٹرول ڈالر کا ایک آئی ڈی دی کہ بھی آپ کا یہ پیٹرول جو ہے وہ دنیا کی ضرورت ہے. وہ اپنے وقت کے، میں آج تک لکھتا آ رہا ہوں کہ پہلے اور آخری سویلین لیڈر ہیں جن کو پورا اقتدار منتقل ہوا، کہ جتنے کارکن تھے ان کو بھی وہ بالکل شکلاً نام سے پہچانتے تھے. آج کل کے جو جتنے بھی لیڈر ہیں بہت ہی بونے لگتے ہیں ان کے آگے. مجھے یاد ہے 66 میں جب انہوں نے استعفیٰ دیا ہے وزارت خارجہ سے، تو اس وقت میں لاہور میں تھا، اور جب یہ استعفیٰ دے کر آ رہے تھے ٹرین کے ذریعے تو لاہور ریلوے اسٹیشن پر میرے جیسے اور بہت سے نوجوان بھی موجود تھے. 1970 کے الیکشنز اناؤنس ہوئے تو اس میں ہم پھر اخبار جہاں میں انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا تھا. تو سب سے پہلا انٹرویو بھٹو صاحب کا ہی کیا ہم نے 70 کلفٹن میں. اس کے بعد پھر ایک مستقل ان سے رابطہ جاری رہا، لیکن ان سے ہمارا تعلق اسی لیے بڑا بھی کہ آپ ان پہ اگر تنقید ہم کرتے تھے یا کسی غلط چیز کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ اس کو مان لیتے تھے اور اس کی تصحیح بھی کرتے تھے، اصلاح بھی. ان کا مطالعہ بہت زیادہ تھا. ایسٹ کی طرف دیکھنے کے بجائے انہوں نے مشرق وسطیٰ کی طرف دیکھا، سعودی عرب، دبئی وغیرہ مسلم ممالک کی طرف. تو وہ ایک اس شفٹ کی وجہ سے ان کی ایک عزت بھی تھی جو انہوں نے اسلامی سربراہ کانفرنس کی اور عربوں کو پیٹرول ڈالر کا ایک آئی ڈی دی کہ بھی آپ کا یہ پیٹرول جو ہے وہ دنیا کی ضرورت ہے، تو اس کے مقابلے میں آپ کو ایک اقتصادی قوت ہونا چاہیے. تو شاہ فیصل سے اور ان کی آپس میں بہت زیادہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. اس پہ انہوں نے آپس میں بات کی کہ ہمیں اسلامی ملکوں کو اپنی ایک الگ بلاک بنانا چاہیے. تو اس وقت اسلامی بلاک کی جو ضرورت تھی، پھر آپ کے سعودی عرب کے پاس، ان کے پاس بھی بہت زیادہ تیل پورا مسلمان ملکوں کے پاس ہی زیادہ تھا، کویت میں اس طرح. پہلا اور آخری سمٹ ہے جس میں اتنے بڑے بڑے لیڈر، قذافی بھی تھے، شاہ فیصل تھے، انور سادات تھے، اور شیخ مجیب الرحمن انڈونیشیا ملائیشیا کے وزیر اعظم تھے. تو اس لیول کی پھر سمٹ بعد میں نہیں ہو سکی آج تک. تو ایک نمائندہ، پھر اس میں پیٹرول ڈالر جو قراردادیں منظور کی گئیں، اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیے کہ اس سے امریکن بلاک اتنا خوفزدہ ہوا ہے کہ جتنے بڑے بڑے لیڈر تھے سب باری باری قتل کر دیے گئے. کہ تقریباً میرا خیال ہے جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر رہے ہیں اس وقت کے تھے، اور بڑا دور ہے وہ جمال ناصر، سویکارنو، جواہر لال نہرو، ان کا جب وزارت خارجہ ہے، پھر اس کے بعد جب وہ صدر اور وزیر اعظم بنے ہیں اس وقت بھی بہت بڑے بڑے لیڈر نکسن تھے، اور تو ان کے ساتھ جو ہے ان کا ایک تعلق برابری کا تھا. اور یہ نہیں تھا کہ ایک کمزور ملک کے وزیر اعظم یا صدر دوسرا لوگ کو ملیں، لیکن کہ ان کا اپنا ایک اردو پہ، انگریزی پہ کمانڈ پہ ایک پورا وزارت خارجہ ان کے تھے. مطالعہ تھا، لیٹسٹ کتابیں بھی انہوں نے پڑھی ہوئی ہوتی تھیں. اس لحاظ سے ان کے ایک اعتماد تھا ان کی گفتگو میں. وہ اپنے وقت کے، میں آج تک لکھتا آ رہا ہوں کہ پہلے اور آخری سویلین لیڈر ہیں جن کو پورا اقتدار منتقل ہوا. 1970 کی الیکشن کمپین ہے، لیکن ان میں جو خاص چیز تھی کہ انہیں تو ہر علاقے کا مسائل کا، ان چیزوں کا علم ہوتا تھا. پھر وہاں کے جتنے کارکن تھے ان کو بھی وہ بالکل شکلاً نام سے پہچانتے تھے. ہر جلسے کے بعد انہیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ سیٹ ہمیں ملے گی یا نہیں. کہ ایک تو کتاب نے فوراً ہی آئی تھی ان کے دور میں ہی، لاڑکانہ سے پیکنگ. تو وہ کتاب اچھی اردو انگریزی اس میں پہلی کتاب تو وہ تھی. اس کے بعد جب یہ ان کا
اقتدار سے معزول کیے گئے اور پھر شہید بھی کیے گئے. اس وقت بھی ہم نے ان کی آخری ملاقاتیں کتاب وہ بھی کافی ہوئی. پھر یہ کہ ان کی خارجہ پالیسی جس کی وجہ سے انہیں قتل کیا گیا. تو وہ جو ہنری کیسنجر کا مشہور جملہ ہے کہ لاہور میں انہیں جب وہ آیا ان کو اندازہ تھا کہ وہ یہی دھمکی دینے آ رہے ہیں کہ بھی اپنا نیوکلیئر پروگرام بند کریں ورنہ ہم کریں گے. اس لیے انہوں نے اسلام آباد کے بجائے لاہور میں رکھا ان کا انر، اور سیکٹریٹ میں کیا جو تھوڑی دور ہی ہے انارکلی سے. اس میں انہوں نے کوئی کہا بھی کہ بھی یہاں سے کچھ دور انارکلی جو ہے دیوار میں چنوائی گئی تھی. تو یہ اس طرح سے چیزوں سے انہیں کہا، اور پھر اس نے بھی کہا کہ جی وی ول میک این ہارریبل ایگزامپل آؤٹ آف یو. اور وہ انہوں نے بنائی بھی. پولیٹیکل سینس آف ٹائمنگ اور ایک پرسیپشن تو وہ بہت زیادہ تھا. اور وہ کوئی یہ آج کل کے جو جتنے بھی لیڈر ہیں بہت ہی بونے لگتے ہیں ان کے آگے.